کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیخ البانی صاحب روایت اور علم حدیث میں تو عالم تھے، لیکن فقہ میں ان کو اتنا علم حاصل نہیں تھا، اس کے ماہر نہیں تھے. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ جیسا کہ يقول الناس بعض الناس يقولون أن الشيخ الألباني عنده علم الرواية أما الدراية فكان فيه مع النظر. على حال لكل قائل أن يقول ما يشاء، لكن الذي ينظر في كتب الشيخ رحمه الله تعالى انظر إلى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى كتاب أحكام الجنائز، وهذا الجمع والترتيب والتنظيم والإبداع في شيء لم يسبق له في هذا التصنيف. كما يقول الشيخ حماد الأنصاري لم يؤلف في الإسلام مثله كتاب أحكام الجنائز، وهكذا. على حال يعني الذي يقول يعني هذا في الغالب إما أن يكون متعصبة للمذهب هذه من ناحية، أو لأجل الخلاف في بعض المسائل. أما الخلاف فهو سائغ طالما أنه مبني على الرجوع الكتاب والسنة، وإن أخطأ المجتهد في هذا. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک انسان کو اختیار ہے کہ وہ جو چاہے وہ کہے، اسے کہنے کا اختیار ہے. لیکن جہاں تک معاملہ ہے علامہ البانی کا، تو جو ان کی کتابیں پڑھتا ہے انہیں اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ ان کو فقہ میں کتنی وسعت اور کتنی گہرائی تھی. خاص طور جن لوگوں نے صفت صلاۃ النبی پڑھی ہوگی، احکام الجنائز پڑھی ہوگی، تو آداب الزفاف پڑھی ہوگی، تو خاص طور کتاب الجنائز میں، احکام الجنائز میں جو اسلوب، جو ترتیب، جو تنظیم، جو مسائل کی تنقیح علامہ البانی نے کی ہے، اس طرح کا بقول شیخ حماد الانصاری رحمہ اللہ کسی نے اس جیسا کیا ہی نہیں ہے. تو یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ایک انسان میں فقہ کی گہرائی ہو، فقہ کی وسعت ہو، اور شیخ کی دوسری کتابوں میں بھی جو فوائد فقہی ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ شیخ فقہ کے بارے میں کتنے گہرائے تھے. البتہ لوگ بسا اوقات تعصب کے شکار ہوتے ہیں، یا پھر کسی ایک خاص مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے. یہاں مذہبیت یا تقلید جو کہہ رہے ہیں، اس کے اعتبار سے بھی لوگ عصبیت کا شکار ہو کر کے اس طرح کا کلام کرتے ہیں. یا اگر کسی ایسے مسئلے میں اختلاف ہو جائے دو اشخاص کے درمیان، تو پھر وہ اس طرح کے کلام کہتے ہیں، حالانکہ اختلاف کی گنجائش ہے. جب دلائل ہوں اور ہر ایک انسان اپنے حساب سے مسئلہ مستمت کرنے کی کوشش کرے، تو اگر اختلاف ہو بھی جائے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، کہ اختلاف ہونا تو ایک فطری ایک چیز ہے. لیکن یہ ہے کہ اس طرح کے اقوال لوگ تبھی کہتے ہیں جب وہ ان دو معاملوں میں کسی ایک میں جو ہے گرفتار ہوں. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی ان کتابوں، ابھی نے آداب الزفاف کا بھی نام لیا، کہ ان سے پتہ چلتا ہے کہ شیخ کتنے فقہ میں گہرے تھے. وكتب الشيخ الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب، لكن لم يرتضي الشيخ بمعنى يحتاج أن يراجعه مرة ثانية، ولكن له كتاب في يتعلق بالفقه العام من الكتاب والسنة. نعم. کہہ رہے ہیں شیخ نے اس معنی میں کہ کتاب ثمر المستطاب تیار کی تھی کتاب و سنت کے فقہ کے سلسلے میں، لیکن اس کو مطلب اس کا نظر ثانی اور دوسری چیزیں وہ جو نہیں ہو پائی، اس سے بھی پتہ چلا ہے انسان کو کہ وہ اس معنی میں کتنے جو ہے گہرے ہیں. لعله الختام أو قبل الختام لا أدري، يقول يعني شيخنا رحمه الله تعالى على جهوده وبذله، لا شك هو عالم كغيره من العلماء، وهو في دائرة البشرية، الخطأ ممكن له كما هو ممكن لغيره. وإذا كان الإمام مالك يقول كل منا يأخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. وهكذا، وهذا الذي يجب منا تجاه علمائنا. نحن ننهى عن التعصب للأئمة الكبار الجهابذة من السلف، فمن باب أولى أننا لا نتعصب لمشايخنا وعلمائنا. فرما رہے ہیں کہ ایک چیز، ایک قاعدہ ہمیں عام طور پر اپنے علماء کے متعلق یہ رکھنا چاہیے، اور علامہ البانی بھی اس سے مستثنا ہے، کہ مستثنا نہیں ہے، کہ وہ یہ ہے کہ ہر ایک انسان کو غلطی بھی ہو سکتی ہے اور ہر ایک انسان صحیح بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم بشر ہیں، اور بشریت کے ناطے ہمیں اپنے تمام علماء کے متعلق یہ ہونا چاہیے کہ کبھی وہ صحیح بات کہیں گے، کبھی ان کے اجتہاد میں فرق ہوگا. تو اس حوالے سے ہمیں تمام علماء کے متعلق یہ موقف اختیار کرنا ہے، اور اپنے علماء کے متعلق اس طرح کا غلو یا اس طرح کا شدید موقف اختیار نہیں کرنا ہے. جب ایسا ہوگا تبھی ہم عدل و انصاف کے ساتھ کوئی بات کر سکیں گے.